107ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب بادشاہ رمضان نے وزیر دندان سے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کر لی اور پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان کی گردنیں اڑا دے اور ان کے سر کاٹ کر ان کے لشکر میں پھینک دے تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور جب اس کی آیا نے آ کر اس سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو بادشاہ رمضان نے جواب دیا کہ میں اس سوچ میں ہوں کہ اپنے قیدیوں کو قتل کر ڈالوں اور ان کے سروں کو ان کے لشکر میں پھینک دوں اور اپنے لشکر کے ساتھ ان پر دھاوا بول دوں تاکہ لڑائی کا فیصلہ ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ وزیر دندان کی تعبیر کے مطابق میری حکومت میں کوئی حادثہ گزرے میں اپنے دارالسلطنت واپس پہنچ جاؤں۔ جب آیا نے بادشاہ کی باتیں سنی تو وہ اس کی طرف مخاطب ہو کر فرنگی زبان میں کہنے لگی کہ تو یہ کیوں کر گوارا کر سکتا ہے کہ خود اپنے بھتیجے اور بہن اور بھتیجی کو قتل کرے۔ جب بادشاہ نے اپنی آیا سے یہ بات سنی تو وہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے ملونہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میری ماں قتل ہوئی تھی اور میرے باپ کو زہر دیا گیا تھا، اور تو نے مجھے ایک ہیرا دیا تھا کہ وہ ہیرا میرے باپ کا ہے، کیا یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میں نے تجھ سے کہا تھا سچ ہے، لیکن میرے اور تیرے واقعات عجیب و غریب ہیں۔ تجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا نام مرجانہ ہے اور تیری ماں ابریزہ تھی جو انتہا درجے کی خوبصورت تھی اور جس کی بہادری ضرب المثل تھی اور شجاعت کی وجہ سے وہ سرماؤں میں مشہور تھی، اور تیرا باپ بغداد و خراسان کا فرمانروا بادشاہ عمر بن نعمان تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس وزیر دندان کے ساتھ ایک جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا سو کیا، مگر تیرا بھائی شرکان تنہا لشکر سے آگے نکل گیا، اور اس کی ملاقات تیری ماں شہزادی ابریزہ سے ہوئی۔ اس وقت ہم لوگ تیری ماں کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے ایک تنہا جگہ میں آئے ہوئے تھے، اور وہاں ہم نے شرکان کو دیکھا جو تیری ماں سے کشتی لڑا، اور تیری ماں نے اسے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد تیری ماں نے اسے 5 دن تک اپنے محل میں مہمان رکھا۔ یہ خبر اس کی دادی شعائی نے، جس کا لقب ذات الدواہی تھا، اس کے باپ کو پہنچائی۔ تیری ماں تیرے بھائی شرکان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکی تھی، اور وہ اسے چھپا کر بغداد لے گیا، اور اس کے ساتھ 10 کنیزیں تھیں، اور ہم سب شہزادہ شرکان کے ہاتھ پر اسلام لا چکے تھے۔ جب ہم تیرے باپ بادشاہ عمر بن نعمان کے پاس پہنچے اور اس کی نظر تیری ماں شہزادی ابریزہ پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گیا، اور ایک رات اس کے پاس جا کر اس سے ہم خلوت ہوا۔ تیری ماں کے پاس 3 ہیرے تھے جو اس نے تیرے باپ کو دے دیے۔ اس نے ان میں سے ایک ہیرا اپنی بیٹی نزت الزما کو دیا، اور دوسرا تیرے بھائی ذو المکان کو، اور تیسرا تیرے بھائی شہزادہ شرکان کو۔ شرکان سے وہ ہیرا شہزادی ابریزہ نے لے لیا۔ جب ولادت کا زمانہ قریب ہوا تو تیری ماں کو اپنے خاندان والوں سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور اس نے اس کا ذکر مجھ سے کیا، اور میں ایک حبشی غلام کے پاس گئی جس کا نام غضبان تھا، اور اس سے سارا ماجرا کہہ سنایا، اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمارے ساتھ چپکے سے سفر کرے۔ وہ غلام ہمیں لے کر شہر سے بھاگ نکلا۔ اب تیری ولادت کا زمانہ قریب تھا۔ جب ہم اپنے ملک کی سرحد کے قریب ایک تنہا جگہ میں پہنچے
تو تیری ماں کو حمل کا درد محسوس ہوا اور غلام کے دل میں برا خیال پیدا ہوا، اور جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا تو اس نے غلام کو زور سے ڈانٹا اور سہم گئی، اور اس ڈر کی وجہ سے فوراً تیری ولادت ہو گئی۔ اسی وقت ہمارے ملک کی طرف سے ایک گرد اٹھتی دکھائی دی۔ غلام کو اپنی جان کا ڈر لگا اور اس نے شہزادی ابریزہ پر تلوار سے وار کیا اور اسے قتل کر ڈالا، کیونکہ وہ طیش میں آ گیا تھا اور گھوڑے پر چڑھ کر فوراً چلتا بنا۔ جب گرد ہٹی تو اس میں سے تیرا نانا بادشاہ ہردوب روم کا حکمران دکھائی دیا۔ جب اس کی نظر اپنی بیٹی تیری ماں پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ وہ قتل کی ہوئی زمین پر پڑی ہے تو اسے بہت صدمہ ہوا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کس طرح قتل ہوئی اور اپنے باپ کے ملک سے کیوں بھاگ گئی تھی۔ اس پر میں نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا، اور یہی ہے سبب رومیوں اور بغدادیوں کے درمیان عداوت کا۔ اب ہم نے تیری مقتول ماں کو لے جا کر دفن کیا، اور میں نے تجھے لے جا کر تیری پرورش کی، اور جو ہیرا شہزادی ابریزہ کے پاس تھا اسے تیرے گلے میں ڈال دیا۔ جب تو بڑا ہو کر بالغ ہوا اس وقت بھی میرے لیے ناممکن تھا کہ تجھے اصلی حالت سے مطلع کروں، کیونکہ اگر میں یہ ساری باتیں بیان کرتی تو تمہارے درمیان جنگ ہو جاتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے نانا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان باتوں کو پوشیدہ رکھوں۔ پھر میری کیا مجال تھی کہ بادشاہ ہردوب کی نافرمانی کرتی؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے تجھے اس بات سے مطلع نہیں کیا۔ بادشاہ عمر بن نعمان تیرا باپ تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب تیرے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو میں تجھ سے بیان کر دوں گی، مگر اے جہاں پناہ مجھے آج سے پہلے اس بات کا موقع نہیں ملا کہ میں تجھ سے بیان کر سکوں۔ بس یہی باتیں میرے دل کے اندر تھیں جو میں نے اب تجھ پر ظاہر کر دی ہیں۔ اب تو جو بہتر سمجھتا ہے کر۔ تمام قیدی بادشاہ کی آیا کنیز مرجانہ کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ اس پر نزلت الزمان نے زور سے ایک چیخ ماری اور کہنے لگی کہ یہ بادشاہ رمضان میرا بھائی اور میرے باپ عمر بن نعمان کا بیٹا ہے، اور اس کی ماں روم کے بادشاہ ہردوب کی بیٹی شہزادی ابریزہ ہے۔ میں اس کی کنیز مرجانہ کو خوب پہچانتی ہوں۔ بادشاہ رمضان یہ سن کر حیران رہ گیا، اور اپنا قصہ سن کر اسے سخت حیرانی ہوئی، اور اس نے فوراً نزلت الزمان کو اپنے پاس بلایا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو خون کی کشش خون کی طرف ہونے لگی، اور اس نے اس سے اپنا قصہ پوچھا۔ نزلت الزمان نے ہو بہو وہی قصہ بتایا جو بادشاہ کی آیا مرجانہ نے بیان کیا تھا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ عراقی ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اس کا باپ بادشاہ عمر بن نعمان۔ اس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے اپنی بہن نزلت الزمان کی بیڑیاں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کے ہاتھ چومے اور رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر بادشاہ بھی رو پڑا، اور برادرانہ محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور اپنے بھتیجے کان مکان اور بھتیجی کزیہ فقان کی طرف بھی اس کے دل میں کشش ہونے لگی۔ اب بادشاہ رمضان نے ان کو اپنے پاس بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دیں۔ اب بادشاہ کی آیا مرجانہ آگے بڑھی، اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، وزیر دندان میرا سب سے بڑا گواہ ہے، کیونکہ یہ تمام باتوں سے ٹھیک ٹھیک واقف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ان لوگوں اور رومی اور فرنگی بادشاہوں کے سامنے جو وہاں موجود تھے
ساری باتیں دہرائیں اور نزت الزما اور وزیر دندان اور ان کے سامنے جتنے قیدی تھے سب نے اس کی تصدیق کی۔ گفتگو کے بعد کنیز مرجانہ کی نظر کان ماں کان پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ اس کے گلے میں ان 3 ہیروں میں سے ایک ہیرا پڑا ہوا ہے جو شہزادی ابریزہ کے پاس تھے۔ اسے دیکھ کر مرجانہ فوراً پہچان گئی اور وہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ بیٹا اب میرا یقین اور بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ ہیرا جو کان ماں کان کے گلے میں ہے اس ہیرے کی طرح ہے جو میں نے تیرے گلے میں ڈالا تھا۔ یہ کہہ کر مرجانہ کان ماں کان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ جہاں پناہ ذرا یہ ہیرا مجھے دکھاؤ، اور اس نے وہ ہیرا گلے سے اتار کر مرجانہ کو دے دیا۔ جب وہ اس ہیرے کو لے چکی تو اس نے نزت الزما سے تیسرے ہیرے کے متعلق دریافت کیا اور اس نے تیسرا ہیرا بھی اسے دے دیا۔ دونوں ہیرے اس کے ہاتھ میں آ گئے تو اس نے انہیں بادشاہ رمضان کے سامنے پیش کیا اور اسے یقین آ گیا کہ سارا ماجرا سچ ہے، اور اسے اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ وہ بادشاہ کان ماں کان کا چچا اور بادشاہ عمر بن نعمان کا بیٹا ہے۔ اب بادشاہ رمضان آگے بڑھا اور اس نے وزیر دندان کو گلے سے لگا لیا اور پھر بادشاہ کان ماں کان کو گلے لگایا اور ہر طرف سے خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ خوشخبری فوراً چاروں طرف پھیل گئی اور نکارے اور ڈھول بجنے لگے اور بانسریوں کی آوازیں آنے لگیں اور لوگ خوشیاں منانے لگے۔ جب عراق اور شام کے لشکروں نے سنا کہ رومیوں کی طرف سے خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ ملک زبل خان بھی سوار ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا جانے کہ فرنگی اور رومی لشکر کیوں خوشی کے نعرے مار رہے ہیں۔ عراقی لشکر آگے بڑھا اور انہوں نے جنگ کا تہیہ کر لیا اور اس میدان میں آ گئے جو لڑائی اور نیزہ بازی کی جگہ تھی۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔